بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو آج ہم واقعہ بیان کرنے والے ہیں ماں کی ممتا کا عجیب قصہ۔ ایک بستی میں ایک عورت بڑی صالح اور پاکیزہ عبادت گزار ہر وقت اللہ کی یاد میں مشغول رہتی تھی۔ اللہ پاک نے دنیا کی نعمتوں کے ساتھ ساتھ دین کی دولت سے بھی خوب نوازا تھا۔ اللہ کی قدرت کی اس کا نیک شوہر اس دنیا سے وفات پا گیا۔ اس کا ایک ہی لڑکا تھا۔ اس نیک دل عورت نے اس لڑکے کی بڑی اچھی طرح پرورش کی، ناز و نعمتوں سے پالا، تعلیم بھی اچھی دلائی۔ لڑکے نے جب دنیا کے میدان میں قدم رکھا تو ہر طرف اس کے حسن سلوک کے چرچے ہونے لگے۔ شریف لوگ اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے، بیوہ عورتیں اس کو دعائیں دیتے، یتیم بچے اس کے قدموں میں آنکھیں بچھاتے۔ یہ سب اس وجہ سے کہ وہ ہر ایک سے حسب مراتب پیش آتا۔ وہ غریبوں سے ہمدردی کرتا، خیرات صدقات دیتا۔ غرض اس کی بستی میں کوئی ایسا فرد نہ تھا جو اس سے خوش نہ تھا۔ اس کی بستی والے ایسے نیک لوگ تھے کہ ہر گھر میں قرآن پاک کی تلاوت کی آواز آتی تھی، مساجد میں درس قرآن اور اللہ کے ذکر کی مجلس ہوتی تھی۔ غرض اس بستی کا ہر گھر جنت کا نمونہ تھا۔ ہر فرد دوسرے کا غمخوار، ایثار اور شرافت کا پتلا تھا۔ یہ لڑکا دیہات سے باہر شہر میں آنے جانے لگا۔ کچھ ایرانی اور بے حیائی کا مظاہرہ کرنے والے عورتوں پر اس کی نظر پڑنے لگی۔ آہستہ آہستہ اس کی دوستی نیکوں سے ہٹ کر بدوں سے بڑھنے لگی۔ پھر وہ راستہ سے بھٹک گیا۔ بد کردار دوستوں کے مشورے سے اس نے والدہ کی کھیت دیہات کی پرسکون زندگی کو خیر آباد کہہ کر شہر کی فضا میں اپنی ڈیر ڈال لیا۔ اس کے ڈیر میں اب ہر قسم کے آبوش دوست کی گرد جمع ہونے لگے۔ ان بد کردار دوستوں نے اسے راہ حق سے ہٹا دیا۔ ماں مصلی پر بیٹھتی، ہر وقت اس کے لیے دعائیں کرتی۔ کبھی کبھی ماں سے ملنے شہر سے گاؤں چلا آتا۔ آہستہ آہستہ وہ وقت بھی آیا کہ مہینوں میں ایک چکر لگاتا۔ اسی اثنا میں اس کے بد کردار دوستوں کے ذریعے اس کی شناسائی ایک بد کردار عورت سے ہو گئی، اور وہ اس کو اس قدر فریفتہ ہوا کہ اپنی باپ کی جائیداد فروخت کر کے اس پر لٹاتا رہا۔ آخر وہ وقت آیا کہ وہ عورت جس نے اپنی نیک دل شوہر کی زندگی میں کبھی دکھ نہ دیکھا تھا، اب دوسروں کے گھر مزدوری کرنے لگی۔ بیٹا جب کبھی گاؤں آتا تو ماں مزدوری کے پیسوں سے بیٹے کو گھی لا کر دیتی، کوئی چیز بنا دیتی اور دعاؤں کے ساتھ رخصت کرتی۔ کافی عرصہ گزرا کہ لڑکا ماں کو ملنے نہ آیا۔ ماں بیٹے کی جدائی میں اپنی ہوش و حوص کھو بیٹھی۔ جب بھی کوئی غیر اس کے دروازے کو کھٹکھٹاتا، وہ ڈر کر دروازے پر جاتی، بے ساختہ کہتی، میرے بیٹے تم آ گئے؟ بیٹے تم نے اتنی دیر کیوں لگائی؟ جب معلوم ہوتا کہ گلی کے کسی بچے نے دروازہ کھٹکھٹایا تھا تو دل پر ہاتھ رکھ کر پھر مصلی پر آ بیٹھی اور رونا شروع کر دیتی۔ روتے روتے اس نیک دل کی بینائی بھی جواب دے گئی، اور پھر جب اس لڑکے کے پاس کچھ نہ رہا، اس بد کردار عورت نے اپنی یاروں سے مشورہ کیا کہ اب اس سے جان چھڑائی جائے۔ مشورہ یہ طے ہوا کہ اس سے یہ فرمائش کی جائے کہ میری محبت جب ہی آپ سے رہے گی کہ اپنی ماں کا دل نکال کر لاؤ۔ اس طرح وہ فرمائش پوری نہیں کرے گا تو خود ہی جان چھوٹ جائے گی۔ اس بد کردار عورت نے یہی فرمائش کی۔ وہ انسان جو ایک وقت میں فرشتہ تھا، آج خواہش نفس کے خاطر شیطان سے بھی بدتر ہو گیا، اور اس فرمائش کو پورا کرنے پر تیار ہو گیا۔ خنجر لیا گاؤں کی طرف چلا، اور کچھ بعد اپنی ماں کے دروازے پر پہنچا۔ آواز دی، ماں خوشی سے دروازے کی طرف بڑھی، منہ سے سر چوما اور سینے سے لگایا۔ اس بدبخت نے خنجر نکالا، ماں کے سینے پر مارا، ماں کا دل نکال کر چل دیا۔ آسمان پر اندھیرا چھا گیا، اللہ کا عرش ہل گیا،
فرشتوں نے دہائی دی، ظلم کی انتہا ہو گئی۔ بد کرداروں کا یار بد کردار جب فاحشہ عورت کی مکان پر پہنچا، ماں کا دل اس کے سامنے کیا۔ اس عورت نے اس کو کہا، اپنی ماں پر اتنا ظلم کر سکتا ہے تو معلوم نہیں کہ میرے ساتھ کیا سلوک کرو گے، اس لیے یہاں سے نکل جا۔ آنکھوں پر اندھیرا چھا گیا اور گر گیا۔ ماں کا دل ہاتھ سے چھوٹا، دل اس فاحشہ عورت کے کمرے میں پڑی ہوئی چھری پر پڑا۔ ماں کا دل پھٹا، درد دل سے نکلی یہ صدا، بیٹے کہیں چوٹ تو نہ لگی۔ ماں کی عظمت، ماں کی شفقت، ماں کی محبت، ماں کے احسانات کو نظر انداز کر کے عورتوں کے آگے جھکنے والوں اور ماں کو حقارت کی نظروں سے دیکھنے والوں، تم پر اللہ کی لعنت، تم پر فرشتوں کی لعنت، تم پر پیغمبروں کی لعنت، تم پر تمام نیک انسانوں کی لعنت۔ توبہ کر لو، نیکی کی راہ اختیار کر لو، ماں کے قدموں پر سر رکھ لو۔ اس وقت تک سر نہ اٹھاؤ جب تک ماں راضی نہ ہو جائے، چاہے تم کو موت تک سر رکھنا پڑے، رکھو، نجات اسی میں ہے۔ یاد رکھے کہ اللہ تعالیٰ ماں باپ کے نافرمان اور بے ادب کسی کی بھی نیکی و انصاف کو قبول نہ فرمائے گا، لیکن اگر وہ توبہ کر کے اللہ سے اور اپنی ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے، ہر وقت اس کو راضی اور خوش رکھنے کی جستجو میں رہے، تو پھر اللہ پاک معاف فرمائے گا، کیونکہ اللہ پاک کی رضا ماں کی رضا ہے اور اللہ پاک کی ناراضگی ماں کی ناراضگی ہے۔ اللہ تعالی ہم کو اپنی رضا کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنی ناراضگی سے بچائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو، اگر آج کا یہ ہمارا ویڈیو پسند آیا ہے تو آگے بھی شیئر کرو، تاکہ جو لوگ اپنی ماں باپ کے ساتھ نافرمانی کرتے ہیں ان کو یہ پتہ چلے کہ ماں باپ کی عظمت کیا ہے، ماں باپ کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے۔